أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت أنها قال دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام وقال السلام عليك وقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني نوما وقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من النوم. فقال ائتني بالكساء اليماني فغطيني به وأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه وقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. وقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله. وقلت نعم إن جدك ذات القصا. فأقبل الحسن والقصا وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك ذات القصا؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب هذه قد أذنت لك. ودخل معه ذات القصا صلوات. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله. وقلت نعم إن جدك وأخاك ذات القصا. فدنا الحسين والقصا وقال السلام عليك يا جد. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما ذات القصا؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. ودخل معهما ذات القصا صلوات. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم وما ولديك ذات القصا. فأقبل علي والقصا وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم ذات القصا؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا
عباسي وخليفتي وصائب لوائي قد أذنت لك ودخل علي ذات القصاص صلوات. ثم أتيتنا والقصاص وقلت السلام عليك يا وطا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم ذات القصاص؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك ودخلت ذات القصاص صلوات. صلى الله عليه وسلم. فلما اكتملنا جميعا ذات القصاص أخذ بي رسول الله بطرفي القصاص وأومى بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حربا لمن حاربهم وسلما لمن سالمهم وعدوا لمن عاداهم ومحبا لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا منهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا ماء يجري ولا فلك يسري إلا بمحبة هؤلاء الخمسة الذين هم ذات القصاص. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن ذات القصاص؟ وقال عز وجل أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها ومالها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الله ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك وهبط الأمين جبرائيل. وقال السلام عليك يا رسول الله العلي العالى يقرئك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا منهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلك ومحبتك وقد أذن لي أن أدخل معكم وهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. ودخل جبرائيل معنا ذات القصاص فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت القصاء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا
ما ذكر خبرنا هذا فيما مما في ليالي الآل وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وعوذ بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام ثم الله فزنا وهذا شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا فيما مما في ليالي الآل وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه إمام من إلا وفرج اللهم فرج همنا ولا مهموما إلا وكشف الله غما. اللهم اكشف غمنا ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجتا. اللهم اقض حاجاتنا. وقال علي عليه السلام ثم الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزق طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت العالى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق 9 المعصومین من ذریت الحسین علیہ السلام. پروردگار تجھے واسطہ چہاردہ معصومین علیہ السلام کا بالخصوص امام حسن مجتبی علیہ السلام کا واسطہ کہ یہ جو جشن کا جو ہر سال جو انعقاد کرتے ہیں چودھری فیض عباس صاحب، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار مولا کے صدقے میں پروردگار انہیں رزق کثیر عطا فرما اور ان کے دسترخوان میں وسعت عطا فرما. یا اللہ کہ محمد و آل محمد پروردگار امام حسن علیہ السلام کے صدقے میں پروردگار انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. پروردگار ان کے بھائی غضنفر عباس کو مکمل شفا عطا فرما. یا اللہ کہ محمد و آل محمد پروردگار بحق چہاردہ معصومین علیہ السلام بحق امام حسن مجتبی علیہ السلام پروردگار حاضرین کی تمام حاجات پوری فرما. یا اللہ مولا امام حسن علیہ السلام کے صدقے میں پروردگار تمام حاضرین کو تمام مومن مومنات کو پروردگار خوشیاں عطا فرما. یا اللہ بحق محمد و آل محمد پروردگار اور اس ماہ رمضان کی برکتیں جو کہ اللہ کی طرف سے جاری و ساری ہیں پروردگار ان برکتوں سے تمام جتنے بھی مومن مومنات ہیں سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ بحق محمد و آل محمد پروردگار جتنے معزز ذاکرین پڑھنے والی شخصیات پروردگار ان تمام کی توفیقات میں اضافہ فرما. یا اللہ بحق محمد و آل محمد پروردگار مجھے جو تمام خرچ اخراجات ہیں لنگر نیاز پروردگار اس سب کا ثواب جو ہے وہ چودھری فیض عباس کے والد ان کے نام اعمال میں درج فرما. چودھری ظفر علی خان مرحوم مغفور ان کے نام اعمال میں درج فرما. ان کے خاندان کے جملہ مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما. یا اللہ بحق محمد و آل محمد ان کی والدہ کو صحت و سلامتی عطا فرما. یا اللہ بحق محمد و آل محمد پروردگار بحق چہاردہ معصومین بحق امام حسن علیہ السلام جتنے بچے بیٹھے ہیں پروردگار ان کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرما. جتنے بزرگان ہیں پروردگار سب کو صحت و سلامتی عطا فرما. آقا مولا صاحب العصر کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کے نوکر و خادم میں شمار فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. 2 جملے آپ کی خدمت میں تاکہ حاضری ہو جائے بارگاہ امام حسن مجتبی علیہ السلام میں کہ امام حسن علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ
جو کہ امام حسین علیہ السلام کے بھی امام، اور جب بھی جو لفظیں جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو بتائی ہیں، جو لفظیں جو نام جو بتائے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، مجھ سے کسی نے سوال کیا، پتہ نہیں مجھے یاد نہیں ہے کہ پتہ نہیں میں نے اس کو جواب دیا نہیں دیا، کیونکہ وہ ماہ رمضان ہے، تو وہ سوال میرے ذہن میں ہے کہ اس نے یہ سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ اللہ نے جو ہے یہ پوری کائنات جو تخلیق کی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں، تو اس میں جو ہے جتنی بھی جو کچھ ہے زمین و آسمان میں، وہ سب کچھ رسول اللہ اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صدقے میں سب کچھ خلق ہوا ہے۔ تو بہت ساری باتوں میں انہوں نے سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ یہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کا جو اسم گرامی ہے، جو عزتوں والے نام ہیں، یہ نام جو ہے وہ کس نے رکھے؟ یہ سوال تھا کہ امام حسن علیہ السلام کا اور امام حسین علیہ السلام کا نام کس نے رکھا؟ تو یہ روایت میں آپ کو سنا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ پاکیزہ محفل ہے، پنجتن پاک کی محفل ہے، اور جو بھی اس محفل سے جو بھی حاصل کرنا چاہے نا وہ کر سکتا ہے، جو بھی حاجات ہوں وہ پوری کروا سکتا ہے، جو کچھ چاہتا ہے اس کو مل سکتا ہے، چاہے ان کی رضامندی چاہتا ہو تو ان کی رضامندی بھی مل جاتی ہے۔ تو روایت یہ ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے 15 ماہ رمضان کو، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطلاع ہوئی، سب نے خوشی کا اظہار کیا، سب سے زیادہ رسول اللہ نے خوشی کا اظہار کیا، کیونکہ یہ جو امام حسن علیہ السلام کی جو آمد تھی، یہ آمد سورہ کوثر کی تفسیر بن کر نازل ہوئی۔ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، کہ اے میرے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، فصلی لربک وانحر، اور بے شک ایک فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، کہ اپنے رب کی نماز پڑھ اور بے شک تیرا دشمن جو ہے وہ بے اولاد اور بے نام و نشان رہے گا، تو جو ہے وہ اولاد والا ہوگا۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو امام حسن علیہ السلام کی شکل میں اولاد کا پہلا تحفہ عطا کیا، ٹھیک ہے؟ جب یہ امام حسن علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے اور امیر المومنین آئے، انہوں نے جناب سیدہ کو مبارکباد دی، جناب سیدہ نے امیر المومنین کو مبارکباد دی، تو جناب سیدہ نے سوال کیا امیر المومنین سے کہ یا ابو الحسن یہ بتائیں کہ یہ جو ہمیں اللہ نے یہ جو بیٹا دیا ہے، ہم اس کا کیا نام رکھیں؟ ہم اس کا کیا نام رکھیں؟ تو امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ اے بنت رسول، آپ کا عزت اور مقام ہے، آپ ہی نام تجویز کریں، آپ نام تجویز کریں۔ تو بی بی نے کہا کہ یا امیر المومنین، میں جو ہے وہ آپ سے سبقت نہیں کر سکتی، آپ خود جو ہے وہ ارشاد فرمائیے۔ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ جیسے آپ جو ہے وہ مجھ پر سبقت نہیں کر سکتی، ایسے میں رسول اللہ پر سبقت نہیں کر سکتا۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہے حفظ مراتب، یہ حفظ مراتب ہے کہ میں سبقت نہیں کر سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، امیروں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم اپنے اس بیٹے کا کیا نام رکھیں؟ تو وہ کہا کہ تم نے کیوں نہیں نام نہیں رکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے سبقت نہیں کر سکتے۔ رسول نے فرمایا کہ میں اللہ پر سبقت نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ نے فرمایا میں اللہ پر سبقت نہیں کر سکتا۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر وہی نازل ہوئی، جناب جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس بیٹے کا نام حسن رکھو۔ تو امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، یہ جو دو نام ہیں، تمام ائمہ کے نام، لیکن یہ امام حسن علیہ السلام کے متعلق کہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کے نام جو ہے وہ شبر اور شبیر، جناب
جناب شبر اور شبیر ان کے نام پر امام حسن اور امام حسین نام رکھیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات۔ اللہم صلی علی محمد و آل۔ وقت چونکہ مختصر ہے، کیونکہ جو بانی ہیں جشن کے چودھری فیض صاحب، انہوں نے کہا ہوا ہے کہ یہ 9 بجے جو ہے وہ اختتام پذیر ہونا چاہیے، اس لیے جتنے بھی پڑھنے والی شخصیات ہیں، ناظم ممبر صاحب، ناظم ممبر جو ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ نظم و ضبط کو برقرار رکھے، کہ ممبر پر کس کو کتنا ٹائم دینا ہے، کتنا ٹائم نہیں دینا، یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو مختصر میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ جب کوئی بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کا عقیقہ کرتے ہیں نا، تو عقیقہ جو ہے یہ سب سے پہلے امام حسن علیہ السلام کا اللہ کے حکم سے رسول اللہ نے کیا۔ یہ جو رسم عقیقہ ہے یہ سنت امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے۔ کن کی ہے؟ امام حسن علیہ السلام، عقیقہ جو ہے وہ کرنا۔ اور اس کے بعد کیا کیا کہ رسول پاک نے کہ وہ بال اتروائے اور بالوں کے وزن کے مقدار میں جو ہے وہ چاندی جو ہے وہ صدقہ کی، پھر اس کے بعد کیا کیا کہ وہ عقیقہ کیا۔ کیا کیا؟ عقیقہ جو ہوتا ہے یہ سمجھیں کہ اس کی ساری زندگی کا جو ہے وہ صدقہ ہوتا ہے کسی بھی بچے کا جو دنیا میں آتا ہے۔ تو اللہ نے جس کو جتنی توفیق دی ہو اتنا جو ہے اسے چاہیے کہ وہ عقیقہ جو ہے وہ ادا کرے۔ اور میں آپ کو روایت بتاؤں کہ جب ہمارے 12ویں آقا امام زمان علیہ السلام جب تشریف لائے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، تو ہر روز امام حسن عسکری علیہ السلام 11ویں امام ہر روز 250 عقیقے کرتے تھے امام زمانہ علیہ السلام کی سلامتی کے لیے۔ ہر روز 250 عقیقے امام زمانہ کی سلامتی کے لیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہ صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ تو یہ جو ہے یہ جو ابتدا جو ہے یہ۔ اچھا ایک اور چیز یہاں پر میرے ذہن میں آ گئی اور التماس دعا کہ یہ جو ہے کان میں جو ہے نا وہ بالی پہنی جاتی ہے، کان میں بالی پہنی جاتی ہے۔ یہ کیا ہوا کہ روایت کے الفاظ ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب امام حسن علیہ السلام جب دنیا میں آئے، جب بال جو ہے وہ اتروائے تو پھر کیا کیا، پھر کان چھدوائے ان کے۔ کیا کیا؟ کان چھدوائے۔ ایک کان یہاں سے، یہ دایاں کان اس طرح یہ لوہ سے یہاں سے چھدوایا اور بایاں یہاں سے چھدوایا، یہاں سے، یہ یہاں سے کان کے اوپر والے حصے سے۔ سن رہے ہیں آپ؟ سماعت فرما رہے ہیں؟ یہ یہاں سے دایاں یہاں سے چھدوایا ہے، بایاں یہاں سے چھدوایا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ سماعت فرمائیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو کان جو چھدوائے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ یعنی جب چھوٹے تھے تو وہ کان میں بالی ہے، کچھ بھی کوئی بھی چیز ہے، لیکن جیسے وہ بڑے ہو گئے پھر وہ ختم ہو گیا۔ یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ یہ جو سنت ائمہ معصومین علیہ السلام ہے وہ یعنی اس کا کوئی خاص کوئی وقت مقرر ہوتا ہے، سارے وقت نہیں ہے کہ ساری زندگی بندہ وہ کام کرتا رہے۔ تو سنت امام حسن علیہ السلام، سنت امام حسین علیہ السلام یہ ہے کہ بچپن میں جو ہے وہ بچے کے جو کان ہے اس میں بالی جو ہے وہ جب کان جو ہے وہ چھدوایا جائے، لیکن کان چھدوانے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ دائیں سائڈ والا یہ لو ہے اور بائیں سائڈ والا یہ کان کا اوپر والا حصہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے ذات، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ اللہ جو ہے وہ ہم سب کو سیرت امام حسن مجتبی علیہ السلام پر، ان کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور چودھری فیض صاحب ان کی مولا توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کی زندگی دراز فرمائے، اور افضال شاہ صاحب کے جنہوں نے آج افطاری پیش کی ہے ان کے رزق میں اضافہ المولا فرمائے، اور ان کے بیٹے سید علی امام اس کے اللہ درجات بلند فرمائے، اور ان کے افضال شاہ صاحب کے والدین مرحومین کے اللہ درجات بلند فرمائے، چودھری ظفر علی خان کے مولا درجات بلند فرمائے۔ الہی امین بھی کہہ دیں، آمین بھی کہہ دیں۔ جی جتنے آپ حاضرین تشریف فرمائے اللہ آپ تمام کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ، آسن الجزا۔ یہ تھے وارث منبر سید کلب عباس صاحب۔ اب میں ہادی رضا سے ملتمس ہوں اور دعا گو ہوں کہ خدائے لم یزل باتفعل سرکار محمد و آل محمد، باتفعل طبیب جناب فطرس اور صلح کے پیمبر جناب امام حسن کے صدقے
مالک اللہ جو احباب یہاں پہ تشریف فرما ہیں ان میں سے جو بیمار ہیں بیمار کربلا کا صدقہ اس کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ بہترین ذاکر جناب حر صاحب بھی تشریف فرما ہیں، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ٹائم دیا گیا ہے 9 کا 8 بج چکے ہیں، انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے 9 سوا 9 تک اختتام پذیر ہو جائے گا جشن۔ اب میں ملتمس ہوں چھوٹے ننھے ذاکر ہادی رضا سے کہ وہ ممبر پہ جلوہ افکن ہو اور اپنی حاضری لگوائے۔